السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت سے ہیں آپ؟ حضرت مجھے ایک سوال پوچھنا تھا کہ میں نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا تھا جو کہ جو شرعیت ہے وہ کہاں سے ثابت ہے؟ حدیث، قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے، کہاں سے ثابت ہے شرعیت کی کوئی دلیل شریعت میں؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ مجھے امیر کی دلیل لا کر کے دے، جو یہ امیر ہیں امارت کی جتنے بھی حدیثیں آئی ہیں کہ اس والی امارت کی وہ دلیل ہیں جس پہ جھگڑا ہے کہ یہ والی وہ امارت، اس والی امارت کی وہ دلیلیں ہیں جو حدیث میں آئی ہیں۔ تو میں تھوڑا کنفیوز ہوں اس میں، آپ تھوڑے رہنمائی فرما دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اصل میں اب دھوکہ دیا جا رہا امت کو، کیونکہ جو ان کا جو پریزنٹیشن تھا ملٹی امیر سسٹم شورا، تو یہ جو ہے یہ ماڈل کو امت نے ٹھکرا دیا ہے اور یہ بیکار ثابت ہو گیا ہے، اور اس کو نہ عند اللہ جو مقبول نہیں ہوگا تو عند الناس بھی اس کو جگہ نہیں ملے گی، کہ قبولیت سب سے پہلے تو اللہ کی ہوتی ہے، اور اللہ کے پاس جو قبول ہونے کا معیار ہے کتاب و سنت ہے۔ تو اس سسٹم کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور حتیٰ کہ اتنا برا حشر ہوا کہ اپنے برتھ پیلس پہ بھی اس کا گلا گھونٹ دیا گیا، یعنی رائیونڈ میں حاجی صاحب کے وفات پر اس باطل شرعیت کو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ وہاں کے بھی علماء، کبار علماء سخت ناراض تھے اس سسٹم پہ۔ سب سے پہلے تو مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے، پھر مفتی ظفرعلی خان صاحب نے، اور مفتی نعیم صاحب وغیرہ نے، تمام علماء نے اس کا رد کیا۔ تو رائیونڈ میں اس وواد سے، اس فساد سے بچنے کے لیے کیا گیا کہ وہاں 3 آدمی طے کیے گئے کہ اگر یہ ہوں گے، مولانا نذر الرحمان صاحب نمبر 1 پہ ہیں اور وہی امیر ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا پریس اسٹیٹمنٹ آیا، اور وہ نہیں رہیں گے تو احمد بٹلہ صاحب ان کا کام دیکھیں گے، اور وہ نہیں رہیں گے تو پھر عبید اللہ خورشید صاحب دیکھیں گے۔ یعنی کہ بدل بدل کے ملٹی امیر سسٹم کو وہاں پر رائج نہیں کیا گیا، اس کو جوتے کی نوک پہ اچھال دیا گیا۔ خیر، اب یہ بیچارے منہ کس کو دکھائیں شرائی؟ اب ان کا تو حال یہ ہو گیا کہ نہ یار ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اصل میں یہ جو آپ سے جو سوال کیا گیا ہے، یہ 2 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ایک ہیں فقیر خنسا صاحب، ابو خنسا صاحب، انہوں نے اچھالا تھا اور اس کے لیے ویڈیو بھی بنائی تھی۔ اور اس کو یہ شرائی بیچارے کیا ہے کہ آپ دیکھیے گا ایک میسج ان کا چلتا ہے نا تو سب پھر وہی بات کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں اتنا بڑا کلیش ہوا، اور اس میں جو ہے کیا کیا اس کے انٹرنل باتیں ہیں کہ مشورے کے جگہ پہ جو مشورہ ہونا تھا وہاں پر مدرسہ کے بچوں کے ساتھ قبضہ کر لیا گیا، اور جب ساتھی پہنچے تو اندر سے پتھر مارا گیا، اور 2 ساتھی مرکز نظام الدین سے تعلق رکھنے والے شہید ہو گئے، اور اوپر سے یہ جو ہے مطلب چوری، اس پر سے سینہ جوری والا خوب میسیجز چلائے کہ ان کو اپنا آدمی بتایا۔ خیر، یہ الگ موضوع ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بات انہوں نے چلائی، اور پھر سارے شرائی اس کیا بولتے ہیں، جیسے حدیث شریف میں نا کہ ایک جھوٹ چلے گا اور اس تھوڑی دیر میں پوری دنیا میں پھیل جائے گا، اور سارے شرائی اس کو جو ہے اپنانے، مطلب ابھی کیا ہے، ان کو تھوڑا سا سیٹسفیکشن دینا ہے، سیٹسفیکشری ڈوزز دینا، کیونکہ بالکل رائیونڈ سے جو ان کو یہ ملٹی امیر سسٹم کو جو دھتکار دیا گیا ہے، تو پھر ان کا حشر بہت ہی خراب ہونے والا، نہ وہاں جگہ مل رہی نہ یہاں مل رہی۔ خیر، مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ تو میں نے یہ سوال مفتی نعیم صاحب جامعہ بنوریہ عالمیہ کے جو صدر مفتی ہیں، صدر مدرس ہیں، محتمم ہیں، اور وہاں کے بڑے مطلب پایا کے چوٹی کے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ میں نے ان سے فون پہ بات کی تھی، ریکارڈنگ نہیں کی تھی کہ حضرت کے اجازت کے بغیر ریکارڈنگ نہیں ہوتی، لیکن کوئی بھی چاہے تو ان سے بات کر سکتا ہے اس سلسلے میں۔ تو میں نے کہا کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے، تو انہوں نے کہا کہ مطلب خلاصہ میں بیان کرتا ہوں کہ لوگوں نے دین کا مذاق بنانا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر
کسی بادشاہ کے پاس دعوتی خط لے کے کچھ لوگ جا رہے تو اس میں امیر طے کرتے تھے، اور سیریا میں جماعتیں بھیجی تو اس پہ امیر طے کیے، دعوت و تبلیغ کے عنوان سے جماعتیں بھیجی تو اس میں امیر طے کیے، جبل کے لیے یمن کے لیے جب جماعت بھیجی وہاں کا سسٹم سنبھالنے کے لیے تو معاذ ابن جبل کو اس کا گورنر بنایا، امیر بنایا۔ اور مطلب ایک شخصی امارت ثابت شدہ ہے، کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی بھی ڈیلیگیٹ ہو یا کوئی بھی مطلب ایک مشن ہو، اس کے لیے یہ ایک شخصی امارت یہ کتاب و سنت کی روشنی سے ثابت ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ آگے آئیے، آپ کو بہت زیادہ میں مطلب ایسی مثالیں نہیں دوں گا کہ بات آپ کو ڈسکشن میں آپ کو یا پھر آپ کو سرچنگ میں دقت ہو۔ فضائل اعمال میں کچھ واقعات لکھے ہیں مولانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، کہ ایک آدمی کو بازار کا امیر بنا رکھا تھا، وہ فجر میں نہیں دکھے تو ان کے گھر پہنچ گئے، مارکیٹ کا امیر۔ لیجئے صاحب، اب بولیں گے کہ بھئی مارکیٹ کا امیر کہاں سے آ گیا؟ ایک صحابی سے پوچھے کہ آپ نے جنگلوں کا امیر کس کو بنایا؟ تو صحابی نے کہا کہ فلانا کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کو کیوں، غلام ہے وہ، اس کو کیوں بنا دیا؟ تو پھر اس صحابی نے ان کے فضائل بتائے، یہ غلام تو ہے لیکن یہ نماز کا پابند ہے، کتاب اللہ کا جاننے والا ہے۔ تو جنگل کے لیے ایک آدمی طے ہو رہا، بازار کے لیے ایک آدمی طے ہو رہا، اور تبلیغی محنت کے لیے ملٹی امیر سسٹم طے ہوگا۔ یہ تو چھوٹا کام تھا، اس سے بڑا کام جو امارت یعنی امیر المومنین کا ہے۔ تو پھر یہ لوگ کیا کریں گے وہاں پر؟ بولیں گے بھیا جب تبلیغ کا کام کے لیے 5-10 امیر چاہیے تو حکومت چلانے کے لیے تو 150-200 امیر چاہیے۔ یہ عجیب مطلب یہ منطق بازی انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ کیا کہیں کہ بھئی ان کو دلیل ان کو دینا چاہیے تو ہم سے دلیل مانگ رہے۔ ایک چیز 1440 سال تک اسلام میں چل رہا ہے کہ ایک شخصی امارت کا نظام، اس کے خلاف یہ ایک جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو، ڈیموکریٹک ملٹی امیر سسٹم لا رہے ہیں، اور دلیل بول رہے آپ دو۔ عجیب بات ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ مطلب آدمی کو ایسا ٹریٹ کرو کہ وہ بولے بھیا تم ہی ٹھیک ہے، جا بھیا۔ عجیب ان کا مطلب کیا بولتے ہیں، کٹ حجتی اس کو بولتے ہیں۔ بھئی ایک چیز اسلام میں ہے ہی نہیں، اس کو آپ اٹھا کے لا رہے ہو، اور اوپر سے کہہ رہے ہو کہ جو آپ کے پاس، ارے ہمارے پاس تو اس کو دلیل دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سورج کو ہم بولے گے کہ دلیل، سورج کے بارے میں دلیل دو۔ اسلام میں شروع سے آج تک ایک شخصی نظام قائم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے، متفق علیہ، یعنی کیا بولتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جس جماعت کا امیر نہیں ہوتا اس جماعت کا امیر کون بن جاتا ہے؟ شیطان۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کا نام لے رہے، وہ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے کہ یہ تبلیغی یعنی کہ امیر المومنین کے علاوہ کہیں بھی کوئی سسٹم آپ چلا لو، صاف حدیث موجود ہے، پھر بھی مطلب اب اتنی مشہور حدیث اور اپنا کٹ حجتی کرنا عجیب ٹائپ کا۔ مطلب یہ لوگ امت کو بالکل جیسے کیا بولتے ہیں، یہ بھوپو میڈیا جو گودی میڈیا ہے اور جو اپنے بھکت لوگ ہیں نہیں ایک دم پاگل کیے ہوئے کہ جتنا بھی ہو رہا ہے، لیکن اب سب سمجھ رہے کہ بھکت لوگ کا حالت کیا ہو رہا۔ اب بھوپو میڈیا کو کیسے لوگوں نے مطلب کک کیا ہے، اسی طریقے سے ان حضرات کا بھی وہی حال ہوا، نہ یار ملا، نہ وصال سلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اب بوکھلاہٹ میں عجیب عجیب باتیں کر رہے، پرانا کیسٹ سب نکال رہے، اب ان کو نیا بھی کچھ نہیں مل رہا۔ خیر آخری پھڑپھڑاہٹ ہے ان کا، جیسے چراغ جب بجھنے لگتا ہے نا تو پھڑپھڑاتا ہے، وہی سب ہو رہا۔ اب بیچارے اجتماع کرتے کرتے پریشان ہو گئے، اب ان کے اجتماعات میں لوگ نہیں جا رہے۔ ہمارے شہر میں اپنے جہاں پر انڈیا میں 2.5 سال سے لوگ کام کر رہے، ایک جماعت چلے کی نہیں بنا سکے۔ آج ان کا کام ہی بس مطلب گودی والا ہے کہ جو انجینئر صاحب، ڈاکٹر صاحب، فلانا صاحب، ٹھمکانا صاحب یہ مل بیٹھ کر کے مشورہ کر رہے، بیان کر رہے، مشورہ کر رہے، بیان ہے۔ یہ تو فیلڈ ورک ہے، اس میں فیلڈ چاہیے،
اور جب کیا بولتے ہیں اللہ کی تائید نہیں رہے گی تو تم کیا کر سکو گے؟ اب وہ اجتماعات کے بارے میں پہلے عجیب عجیب باتیں کی، الیکشن ہوگا، اب الیکشن ختم ہو گیا، اب پوچھے لوگ سے، اتنا تبلیغی لوگ نکل گیا تھا، پھر جو ہے مسلم مخالف پارٹی کیسے ہار گئی 5 اسٹیٹس میں؟ عجیب، اب یہ نیا نکال کے لائے کہ ایسا کیسے ہو گیا؟ ارے بھائی دلیل تو آپ کو دینی ہے کہ ایک چیز اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف حدیث متفقن علیہ ہے کہ جس جماعت کا امیر نہیں ہوتا اس جماعت کا امیر شیطان بن جاتا ہے، تو آپ لاؤ کہ نہیں اب یہ جو تبلیغی جماعت ہے اس کا امیر نہیں ہوگا، ملٹی امیر سسٹم اس میں چلے گا، شورا کا ہر رکن جو ہے بدل بدل کے چانس لے گا، سب کا ساتھ، سب کا وکاس ہوتے رہے گا، سب جو ہے اپنا مطلب امیر بننے کا ایکسپیرینس کو کیا بولتے ہیں اس کو، ایکسپیرینس لیں گے۔ عجیب بات ہے یار، مجھے تو اتنا تعجب ہوتا ہے کہ جب یہ باتیں علماء کرتے ہیں، حالانکہ دارالعلوم دیوبند اس مسئلے پہ خاموش ہے، لیکن بعض لوگ جو ہے پھڑپھڑا رہے ہیں بیچارے، تو ان کو اتنی موٹی سی بات اب اس کو سمجھانے کے لیے مطلب بولا جائے، عجیب بات ہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔